یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، قربانی کے کتنے دن ہیں، یعنی 3 دن ہے یا 4 دن ہیں۔ تو جو عبادات اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، ان میں سے جن عبادات کے اوقات مخصوص ہیں ان کو اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلے یا بعد میں اس کو ادا کرنے سے وہ اجر نہیں ملتا جو اپنے وقت پر ادا کرنے سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ سورۃ الحج۔ اپنے فوائد حاصل کرو اور اللہ کا نام لو ان مقررہ ایام میں۔ اب مقررہ ایام کون سے ہیں؟ تفسیر ابی حاتم الرازی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں، المعلومات یوم النحر و یومان بعد۔ ایک یوم النحر یعنی قربانی کا دن، و یومان بعد اور 2 دن اس کے بعد۔ معلوم ہوا قربانی کے 3 دن ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ اور جب کوئی صحابی کسی آیت کی تفسیر کرے تو اس تفسیر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ جب کوئی صحابی قرآن پاک کے نزول کے وقت موجود ہو اور وہ کسی آیت کی تفسیر کرے تو وہ تفسیر در حقیقت حدیث مستند کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر صحابی رسول کر رہے ہیں، ایک یوم النحر یعنی قربانی کا دن، و یومان بعد اور 2 دن اس کے بعد قربانی کے ہیں۔ تو ٹوٹل کتنے دن ہوئے؟ 3 دن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، النحر 3 ایام، قربانی کے 3 دن ہیں۔ موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ النحر یومان بعد یوم النحر، یعنی قربانی کے دن کے بعد 2 دن ہیں، وافضلها یوم النحر، لیکن ان میں افضل ترین جو دن ہے وہ یوم النحر یعنی قربانی کا پہلا دن ہے۔ تو اب ان احادیث سے معلوم ہوا قربانی کے دن 3 ہیں، لیکن کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے قربانی کے دن 3 نہیں بلکہ 4 ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق کلھا ذبح، تشریق کے جتنے ایام ہیں سارے کے سارے قربانی کے ہیں، یعنی ذبح کے ہیں۔ تو اب ان کی یہ دلیل ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ آپ سماعت فرمائیں، اس حدیث کی سند نہایت کمزور ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے معاویہ بن یحییٰ، جس پر محدثین نے جرح کی ہے۔ نمبر 2، اس کی سند میں اضطراب ہے جو وجہ ضعف بھی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے اور اس حدیث کو وقتی طور پہ صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تشریق کے تمام ایام قربانی کے ہیں، تو پھر تشریق کے کتنے ایام ہیں؟ 5، 9 سے شروع ہو کر 13 تک ہے، تو پھر 4 دن نہیں، پھر آپ کو 5 دن ماننے پڑیں گے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ 9 کا دن نہیں مانیں گے، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ تو پھر ہمارا جواب یہ ہے، اگر 9 کا دن اجماع کے خلاف ہے تو 13 کا دن بھی اجماع کے خلاف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا
قربانی کے دن 3 ہیں 4 نہیں ہیں۔ اگر اس حدیث کو آپ لیں گے ایام تشریق والی تو پھر 4 نہیں بلکہ آپ کو 5 دن تسلیم کرنے پڑیں گے۔ اس لیے احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے قربانی کے دن 3 ہیں 4 نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں